ومشکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وجنابیح الحکمہ بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لهم نبیہم آیت ملکہ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم ومما ترک آل موسیٰ وآل ہارون وتحملہ الملائکہ. صلوات بلند آواز سے خواندہ. قبلہ اجازت ہے جی میں نوکر شریف. امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھیں. میرے لیے جتنے بیٹھے ہو یہی کافی ہو. نہیں نہ آئے, بندوں کی تو حاجت ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک بندہ سنور گیا تو ایک نسل سنور جاتی ہے. جو نسل سنوارنا چاہتے ہیں وہ مجھے سنیں. ہاں, کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے میرا مزاج گجرنے والا معاشرہ گزارا ہے, پھر 2-4 مجلسیں بھی پڑھی ہیں, نوکری دے رہا ہوں آپ کی, کہ میں ان لوگوں کے ساتھ علی کا تقابل کرتا ہی نہیں جنہوں نے علی کی ذوالفقار کے ڈر کی وجہ سے علی کا کلمہ پڑھا تھا. ان سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں. بنیادی چیزیں ہیں چند میرے مذہب شیعہ کی جن پر دشمن تو دشمن, چند دوستوں کو بھی اعتراض ہے. بسم اللہ. تابوت, تازیہ, علم, ذوالجناح, ماتم, زنجیر زنی. تمہارے شیعہ میں کیا کہتے ہیں, بلڈ بینک بن گئے ہیں. زنجیر نہ مارو, خون دے دو. پتہ نہیں تو نے میرا خون کس کو لگانا ہے, میرا خون اتنا ہے ضرور. میں اسے خون دے سکتا ہوں جو میرے خون کا مجھے صلہ بھی دے سکتا ہے. توجہ کرنا, میں آپ کے پہلے ذہن بنا رہا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہو کر آپ سے کچھ چند جملے کہنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا اعتراض کرتا ہی مولوی یہی ہے ہاشمی صاحب, جو آج کل بحث چل رہی ہے بیٹھکوں میں, چوراہوں میں, چوکوں میں, دکانوں پر, چنگچی پہ, کہ زنجیر زن خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سادہ باتیں کرنے کا عادی ہوں, عربی کی چربی میں نے کبھی نکالی نہیں ہے. کہ تمہاری سائنس اور ڈاکٹر کہتے ہیں او نیگیٹو کا خون بی پازیٹو کو لگ جائے, ڈیتھ, موت. ساوی چادر اللہ میں نے کتنے سن دے, ڈیتھ موت ہے نا, گروپ نہیں مل رہا نا, موت ہو جائے کوئی. پہلے خون چیک کراؤ, اگر گروپ ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو کسی اور بندے کو لاؤ. یہ 10 محرم کو کیا ہوتا ہے, اس کا زنجیر میں مار رہا ہوں, میرا زنجیر وہ مار رہا ہے, اس کا زنجیر میں مار رہا ہوں. اور یار چلے گئے گجرا والا کہ بیٹھا ہے میرے سامنے, تھک گیا تو مجھے تم سے بھی بڑی جلدی ہے. پتہ چلا 10 محرم کے دن ہم شیعان آل محمد کے خون کا گروپ او نیگیٹو بی پازیٹو نہیں ہوتا, ہمارے گروپ کا نام ہوتا ہے حسین. شاباش جو پہنچ گئے. اس بندے کو سلام ہے جو بول رہا ہے حیداری. سلامت رہے. ہمارے گروپ کے خون کے گروپ کا نام ہے حسینی. اس دن چونکہ بندہ فدیہ بنا ہوتا ہے حسین کا, حسین کا فدیہ بن کے زنجیر چلاتا ہے نا, یا چھری یا کما زنی جو بھی ماتم کرتا ہے. چل حسین تو معصوم, جتنے خاندان بنو ہاشم کے بندے کربلا کے میدان میں میرے شبیر مولا کے ساتھ تھے وہ تو معصوم ہے. مسلم بن اوسا بھی ہے, جون بھی ہے, حبیب ابن مظاہر بھی ہے. حسین نے سب کی لاشیں اٹھائیں,
حسین کے کسی کپڑے پر حبیب کا لہو ہے، کسی کپڑے پر مسلم کا لہو ہے، کسی کپڑے پر جان کا لہو ہے، جو بگاڑ بھگتانے نہیں آیا وہ جاگو۔ حسین نے ظہر کی جماعت کرائی ہے پورے صحابہ کو، کپڑے شبیر نے تبدیل نہیں کیے، مسلم کا خون لگا ہے، آن کا خون لگا ہے، جان کا لہو لگا ہے۔ حسین کہہ رہے اللہ اکبر، مولا یہ کپڑے تو پاک کرتے، فرمایا نبت، یہ جان کا خون نہیں ہے، یہ مجھ شبیر کا خون ہے، کیونکہ جو بھی میرے خیمے کی رسے کو پکڑتا گیا میں اسے اپنے جیسا بناتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راضی حاجی صاحب راضی؟ جن کے پلے میں بات پڑ رہی ہے بس وہ مجھے دعا دیں، اس کے بارے میں میں نہیں ہوں، اس کو تو میں نہیں ہوں۔ پچھتاؤ گے جو جعفر کو نہیں سنو گے۔ پورے تمہارے گجرانوالے میں تمہارا خیر خواہ خطیب میں ہوں، باقی تجارت ہے، شیعت نہیں۔ میں ہاں عادت ڈال لو مجھے سننے کی، میں تمہیں چونکہ ظہور کا وقت قریب ہے، اگر مجھے سننا شروع کر دیا، میں چھوٹا سا نوکر ہوں تمہارا، پھر کروڑوں کے مجمع میں بھی تمہارا قائم کھڑا ہو نا، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہاں کھڑا ہے، دور سے دیکھ کے پہچان لو گے وہ میرے سردار کھڑے ہیں۔ جان کے کپڑے خون حسین کے کپڑوں پر، مسلم کا لہو حسین کے لباس پر، اور پڑھا رہا ہے شبیر جمع نماز۔ چلو یہ تو قبلہ پیش نماز بھی جانتا ہے، ویسے مشکل ترین چیپٹر جو تمہارے مذہب میں ہے نا وہ پیش نمازی ہے۔ تمہارا ممبر مشکل نہیں، دیکھ نہیں رہے یہ بچہ بھی اٹھ کر بھائی پڑھے، کیا شرط ہے ممبر پہ آنے کی؟ کوئی شرط نہیں، کیونکہ حسین غیر مشروط کریم ہے۔ لیکن قبلہ تمہارے مصلی پر آنے کے لیے 4 شرطیں ہیں، بلا خوف و تردید۔ غلام علی میں کہنے لگا ہوں گجرانوالہ میں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے امام بارگاہ میں نہ آنا، لیکن میری بات کو سننا۔ سگریٹ پی رہا ہے یا چائے نوش کر رہا ہے، میری آواز تیرے کانوں سے لازمی ٹکرائے گی، کیونکہ یہ میں حجت تمام کر کے جاؤں گا۔ 4 شرطیں ہیں پیش نمازی کی، عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، حلالی ہو۔ ہاشمی صاحب نے آپ کو میں دیکھ رہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاشمی صاحب کے ساتھ میں نے کہا بولنا نہیں میرے ساتھ۔ عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، حلالی ہو۔ شریعت ہے محمد کی، ملا کی نہیں۔ پھر مولوی کے چکر میں نہیں آنا، جو نبی دے بولو، جس سے نبی روکے رک جاؤ۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے شرط لگا دی کہ عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، حلالی ہو، 3 شرطوں کو تو میں نے پہچان لیا کہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اس کے فعل اور گفتگو بتاتی ہے کہ عادل بھی ہے۔ میں مولوی کا ہمسایہ تو نہیں رہا، مجھے کیا پتا وہ حلالی ہے کہ نہیں۔ رسول نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ دیکھ اگر علی کو مانتا ہے تو حلالی ہے، نہیں مانتا تو لعنت کر، حرامی ہے۔ نعرے مٹھے پہ گئے تھوڑے یہاں۔ نعرہ نہ لگانے کی معافی ہے، جواب نہ دینے کی معافی نہیں۔ تو 4 شرطیں ہیں یہ، یعنی کتنا مشکل ترین چیپٹر ہے تمہارا مصلی۔ جاہل لوگوں نے معیار جو داد بنا لیا ہے کہ مجلس اودی لگنی جنہوں داد ملنی ہے، پھر ہماری بھی مجبوری بن جاتی ہے داد لینا، ورنہ خدا کو سمجھے باتیں داد والی ہیں ہی نہیں، ہمتن گوش رہنے والی باتیں ہیں، دل پہ لکھنے والی گفتگو ہے۔ ہاں جو علماء کی محفلیں کراتے ہیں تمغے،
ان جج صاحبان نے داد کا معیار نہیں رکھا. جاگنا چاہیے. کس ڈگر پہ چل رہے ہو کبھی سوچا ہے؟ 4 شرطیں ہیں. قبلہ مدرسے پڑھتے رہیں، یہ توفیق مجھے بھی مولا نے دی. پتہ ہے تمہارے اتنے اہم کام کے لیے چنا کسے جا رہا ہے؟ جو سارا دن مدرسے میں سوتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہو کر نکلتا ہے. ہم نے خود اپنے استادوں سے کہا کہ بلا سارا دن سوتا ہے، نالائق ترین ہے، اسے گھر بھیجو، کوئی کام سیکھے، کوئی ہنر سیکھے، روٹی کمائے. اور چلو چھٹو یار، پیش نماز تو بن جائے گا نا. تو نہیں بولیا میرے دکھ بڑا ہو جاتا ہے، تیری جوانی دی قسم ہے. جو بندہ چپ رہ جاتا ہے نا علی کے فضائل پر، اسے علی کا ماننے کا مزہ ہی نہیں ہے. چلو چھوڑو، پیش نماز تو بن جائے گا. کون یہاں جیتے جی مر جائے گا؟ کس کے منہ پر بہار کھل جائے گی؟ یعنی جو نالائق ترین اسٹوڈنٹ تیرے جامعہ کا ہے وہ تیرا پیش نماز ہے. نالائق کو کیا پتہ علی کسے کہتے ہیں؟ ہر چہرے پر میری نظر ہے. یہ واحد امیر محمد توسوی گروپ ہے جس کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 ظاہر دیکھتی ہیں، 2 اندر دیکھتی ہیں. باقی سارے لطیفے ہیں. ہاں کوئی ثابت کرے کہ امیر محمد توسوی کا گروپ کسی مجلس میں لطیفہ سنایا ہو. یہ ممبر ہے، سٹیج نہیں. سٹیج ڈراموں کے ہوتے ہیں، رسول کا ممبر ہوتا ہے. مشکل ترین چیپٹر ہے پیش نمازی، اور اس کے لیے بندے کون سے چنے جا رہے ہیں؟ نالائق ترین. دا کے دیکھ لیں، 2-4 سال گزارے ہیں. ہاں چلو میرا ایک سوال ہے گجرانوالہ میں پوچھنا علماء سے. 1 مہینے کے روزے کیوں واجب ہیں؟ 15 دن کے کیوں نہیں؟ نماز ہی پڑھنی ہے نا تیری. کیوں مجھے سردی میں مارتا ہے؟ کیا وضو کر کے میں اس قابل ہو جاتا ہوں کہ توحید کو جھک سکوں؟ وضو واجب ہے، یہ فقہ ہے. وضو کیوں اور پڑھنا چاہیے؟ تمہارے پار ابھی تھوڑے تھوڑے نکلے ہیں. ہاں دیر ہے ابھی پر نکل، ایسے معرفت کے پر نہیں نکلتے. ایک ہی وقت میں دن ہو رات ہو نہیں ہو سکتا. گرمی بھی ہو سردی بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی وقت میں اندر ملا بھی ہو علی بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا. دل کو کعبہ بنا، علی کو بسا، پھر تیرا گھر اللہ کا گھر بن جائے گا. تیرا دل رحمان کا گھر ہوگا. جس گھر میں علی ہو بس وہی اللہ کا گھر ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تابوت نازل ہوگا اللہ کی طرف سے. جاگ رہا ہے گجرانوالہ؟ اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. یعنی تابوت بنانا ہم نے اللہ سے سیکھا ہے، اٹھانا فرشتوں سے سیکھا ہے. جو شیعہ بیٹھے ہو وہ بولو، جڑے نوے شیعہ ہو تو میں قصور ہی نہیں، جنہیں تابوت کی سمجھ ہے. تمہارا تابوت قرآن سے آ گیا. چونکہ بابا اس مذہب کو میں کیوں اختیار کروں جس کا تعلق قرآن سے نہ ہو؟ اگر شیعہ مذہب کی بنیاد قرآن میں نہیں، آج سے خدا حافظ. کھوکھلی بنیاد نہیں ہے میرے اس مذہب کی، کھوکھلی دیواریں نہیں ہیں. جس بنیاد کو رکھنے والا محمد ہو، عمران ہو، علی ہو، اس مذہب کی بنیاد کھوکھلی نہیں ہو سکتی. تابوت بنانا اللہ کی سنت، اٹھانا فرشتوں کی سنت. کہ بلا بیٹھے ہیں، چلو ہم دونوں پہ یقین نہ ہو تو اپنی مرضی کے عالم سے، چونکہ وہ تو جعفر جتوئی کو سن رہے ہیں اور یقیناً یہی کہہ دیں گے ٹھیک ہے. اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا. حرف کی خیانت وہ مولوی نکال دے، مجھے فون کر دینا، میں زبان کاٹ دوں گا، تمہیں بھیج دوں گا. فائدہ اس زبان کا جو ممبر پہ جھوٹ بولے. اس تابوت میں تھا کیا جس میں سکون ہے، فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے؟ کیا تھا اس تابوت میں؟ پوچھنا علماء سے بھری پڑی ہے، مذہب اہل سنت کی بھی، اہل شیعہ کی بھی کتابیں. تحقیق نہیں کی تو قصور علم کا نہیں.
قصور تحقیق نہ کرنے والے کا ہے. اللہ جانے اس نے کس کی دشمنی میں تحقیق ہی چھوڑ دی ہے نا قبلہ. کیا تھا اس تابوت میں؟ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائیوں کے پرانے کپڑے اسی تابوت میں. موسیٰ اور ہارون دونوں کے امامے اسی تابوت میں. اور یہ بھی یاد لفظ امامہ نہیں امامہ ہے. امامے اسی تابوت میں. توریت کی بچی ہوئی چند لوحیں اسی تابوت میں. موسیٰ کی پرانی جوتی اسی تابوت میں. پھر تحقیق کرنا، نیچے پڑی ہے توریت، اوپر پڑی ہے موسیٰ کی جوتی. یہ جو نہیں بولے ہو، میں مظفر گڑھ سے آیا ہوں، بڑا شکی مزاج مولوی ہوں. علی کے فضائل پہ جو نہیں بولتا مجھے شک رہتا ہے اس پر. نہیں کچھ نہ بولو. یا تو میں کھوٹا سودا بیچوں تو پھر تمہاری منت کروں، جب سودا کھرا ہے تو نخرے سے بیچوں گا. موسیٰ کی جوتی پڑی ہے ہاشمی صاحب اوپر، نیچے پڑی ہے توریت، بن گئی ہے آیت، آ گئی ہے قرآن میں، اٹھا لیا ہے فرشتوں نے، سنت الہی ہے. اب احدیت زخمی نہیں ہوئی. شاباش جو بول رہے ہو، چونکہ جو سمجھتا ہے بولتا وہی ہے. جس کی سمجھدانی میں میری جملہ نہیں جا رہا اس کو چھٹی ہے. نیچے پڑی ہے توریت، اوپر پڑی ہے موسیٰ کی جوتی، بن گئی ہے آیت، آ گئی ہے تابوت میں، نازل کر دیا خدا نے، اٹھا لیا ہے فرشتوں نے. ہدایت ہے مومنین کے لیے. قرآن چومتا بھی ہے، اسے پڑھتا بھی ہے، اسے سمجھتا بھی ہے. اب غلب نہیں ہے، اب کفر نہیں ہے، اب شرک نہیں ہے، اب عادیت کو ٹھیس نہیں پہنچی، اب تیری توحید زخمی نہیں ہوئی. اور مولوی کس چکر میں پھر رہا ہے؟ اگر توریت پر موسیٰ کی جوتی پڑی ہو تیرے بارے میں ہے، قرآن پر حسین کا قدم آ جائے غلب کیوں؟ اللہ اکبر. دروازے والے دوست راضی ہو؟ یہ حقیقت ہے کہ قرآن پر حسین سوار ہوا تھا، حقیقت ہے یہ. اور چند جیلسوں نے سمجھائے بچے کو قرآن پہ سوار ہو رہا ہے. فرمایا اس سے میں سمجھاؤں، میں سمجھا. ہاں اب جو بندہ چپ بیٹھا ہے اسے میں نوکر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. رسول کہتے ہیں اس سے میں سمجھاؤں. فرمایا میں ہاتھی بن کے آیا ہوں امت کا، حسین میرا امتی نہیں. ہاں حسین میری رسالت کا گواہ ہے. گواہ اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے. اسے میں سمجھاؤں. فرمایا چند دن اعتراض کر، یہ تو قرآن ہے، یہ مجھ پر بیٹھ جائے گا. ہوا نہیں سوار. پھر رسول کے کاندھوں پر، پشت نبی پر، سجدے میں رسول، اوپر حسین. کہو رسول سے اٹھائے سر. مجھے جو غالی کہتے ہو رسول سے کہو نا اٹھا لے سر. گرتا ہے تو گرنے دے، بچہ ہے. اگر حسین بچہ ہوتا تو گرا دیتا رسول بھی. اگر بچہ ہوتا تو رسول بھی گرا دیتا. گرتا ہے تو گرے، اس کی نماز بچے.
لی باتیں تفلگی محمد کی گود میں، دہن کر لی باتیں تفلگی محمد کی گود میں، خدا خود کھیل رہا ہے بہانے ہوتے ہیں۔ قرآن پر اس بات ایک بات میں نے روک لی ہے، معافی مانگتا ہوں اس کی، پھر کبھی صحیح پڑھ دوں۔ ہاں جی، ابن کثیر سقفی، اس نے تیرے صادق امام سے پوچھا مولا کیوں چڑھ گیا تھا حسین رسول کی پشت پر، گرایا کیوں نہیں رسول نے، اٹھا لیتے سر۔ فرمایا ایک تمہیں وقت یاد کراؤں، صادق امام مولا کہہ رہے ہیں، فرمایا نماز عصر کا وقت تھا، علی نماز پڑھنے کے لیے آیا، رسول نے کہا علی اپنی آغوش پھیلاؤ، تیری آغوش میں سر رکھنا چاہتا ہوں۔ اب سننا چاہتے ہو تو پھر سنو۔ اطاعت مصطفیٰ، علی نے آغوش بڑھائی، رسول نے سر رکھا، سوتا ہے نہیں رسول، دنیا کچھ بتا رہا ہے، رسول نے آنکھ میچی، علی بیٹھا ہے، چہرے مصطفیٰ کی تلاوت کر رہا ہے، وجہ اللہ رسول کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ درمیان والے بندے ناراض، مقبول تیرا محلہ سویا ہوا ہے، ہر محلہ جا کے تو میں کہوں نا، سورج نے اپنی پیشانی دیوار مغرب سے ٹکرائی، رسول کی آنکھ کھولی، یا علی نماز پڑھ لی؟ بولا نہیں۔ فرماتے ہیں علی نے اس وقت رسول کو کیا جواب دیا؟ تیرا صادق امام کہہ رہا ہے، کہتا ہے مولا اس وقت میری نماز تیری رضا ہے۔ نہ 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 نہ، خدا کا واسطہ اپنے مقدر کی طرح جاگو تو میں جملہ ارسال کروں، یا رسول اللہ اس وقت علی کی جو نماز ہے نا وہ تیری رضا ہے، بس تیری رضا میں بیٹھا ہوں، یہی میری صلاۃ ہے، یہی میری عبادت ہے، یہی میری نماز ہے، یہی میرا سجدہ ہے، یہی میرا قیام ہے، یہی میرا رکوع ہے۔ فرمایا وہاں علی کی نماز رسول کی رضا تھی، یہاں رسول کی نماز حسین کی رضا تھی۔ جس بندے کے بارے میں ہے یقیناً سارے حلالی ہو، سارے موالی ہو۔ اچھا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر کہہ دوں جملہ، جب بھی بطول کا بابا مصلی پر عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ آیت بھیج دیتا ہے، کم پڑھا کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے، میری محبت برداشت نہیں کرتی، نماز بھی میری ہے، تجھے نماز کے لیے میں نے بھیجا ہی نہیں ہے۔ جو رسول کو نمازی سمجھ کر عزت مارتے ہو نا، چھوڑ دو رسول کو، رسول کی وجہ تخلیق نماز نہیں کچھ اور ہے، معرفت الہی ہے، تیری اور میری خلقت کا سبب عبادت ہے، رسول کی خلقت کا سبب معرفت الہی ہے، اس نے اللہ کی پہچان کروانے آیا، کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ اگر اسٹیج سیکرٹری صاحب کہ جعفر تو ہی پڑے گا، میں بیٹھا ہوں میری پہچان ہو گئی، جسے جو نظر ہی نہیں آتا اس کی معرفت کرانا، یہ چند بندے خریدار نظر آ رہے ہیں مجھے۔ کیوں؟ ہائے ہائے پھٹ رہا ہے میرا جگر، مزت شبیر کی قسم، علامہ عباس کی قسم، یہ ابھی ابھی القا ہے جملہ، آتے ہی تبلیغ کیوں نہیں شروع کی رسول نے؟ 40 سال تک خاموش رسول ہے، 40 سال کے بعد ناطق محمد، یا رسول اللہ جب آپ آئے تھے اسی وقت رسول تھے، اسی وقت تبلیغ شروع کر دیتے، جاہل مورخ کو موقع تو نہ ملتا کہ یہ 40 سال تک رسول ہی نہ تھا۔ فرمایا ہے میں نے تبلیغ کس کی کرنی تھی مکے میں؟ اللہ کی، نظر آتا ہے؟ جی نہیں، کہا پھر جب تک اللہ کی دلیل کعبے میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے بولو یار، سارے بولو یار، حیدر